میں ہوں آپ کا میزبان فہیم قریشی، ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ بادشاہ سلامت کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور کہا، گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی اس سلطنت کو دیکھتا ہوں، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس سلطنت کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش ترین انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے ذریعے وہ اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کرتا ہے۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے دونوں احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں ان 3 سوالوں کے جوابات تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے، پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے ہی سوال پر کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، لیکن کہیں سے جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے ٹوٹے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا اور اگلے ہی روز اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کی حالت میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے شروع میں فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی میں چلا گیا، جہاں ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور کتا دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی یہ حالت دیکھی، کہکا لگایا اور ساتھ ہی بولا، جناب اعلیٰ، آپ صحیح جگہ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے تینوں سوال کے جواب میرے پاس موجود ہیں۔ وزیر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مقصد کیا ہے؟ فقیر سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے چھابی میں رکھے اور مسکرایا اور اپنا بستر اٹھایا اور فقیر نے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ بستر کے نیچے شاہی لخت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب اعلیٰ، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگا کے غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ نے خود دیکھ لیا۔ فقیر نے اس کے بعد دوبارہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جو اب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف ہے۔ میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا دیے تھے۔ مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی، لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑ دیا، بادشاہ کو ٹھکرایا اور اس جگہ آ کر آباد ہو گیا، اور آج میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر وزیر کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ سابق
یہ سبق وزیر کی حماقت کے تجربے کا وقت نہیں تھا، بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا، آپ مجھے سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا کہ میں پہلے 2 سوالوں کا مفت میں جواب دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط مارنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ تھی۔ فقیر بولا، پہلے سوال کا جواب، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، جیسا بھی ہو، وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرا سوال کا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کی دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وزیر اب بہت خوش تھا اور اس سے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ نہیں پی لیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں۔ تم انکار کر دو تو کل شاہی جلاد تمہارا سر اتار دے گا، تم یہ دودھ پی لو تو تمہاری جان بچ جائے گی اور تمہاری سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر ادھر کہ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ اس کے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جگہ آنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا جاؤں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں پھنستا جاؤں گا۔ مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان 3 چیزوں کی حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی جھونپڑی سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کے قریب پہنچا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ وہ گھوڑے سے گرا، اس نے لمبی ہچکی لی اور اس کی روح دنیا فانی سے پرواز کر گئی۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد آپ سب کو زندگی کی اہم سچائی یاد دلانا تھی جو ہم سب کھو چکے ہیں۔